بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیٹی لیور یا جگر میں چکنائی کی بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن اب صرف فوکس میں اس کو لنک کرنا چاہتا ہوں شوگر کے ساتھ۔ میں پچھلی ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں کہ چکنائی جب جسم میں زیادہ ہو، ٹرائی گلیسرائڈ نام سے، کولیسٹرول نام سے، ایل ڈی ایل نام سے، تو یہ سڑک کے اوپر صرف چلتی نہیں رہتی ہیں، کہیں نہ کہیں ڈھیر لگ جاتے ہیں گندگی کے۔ ان میں سے ایک چیز جو سینٹرل ڈسٹ بن ہمارے جسم کا ہے، جہاں صفائی ہوتی ہے، جہاں کوڑا جلایا جاتا ہے، آپ سمجھ لیں وہ جگر ہے۔ لیکن اگر جگر کے لیے اس کوڑے کو جلانے کا نظام ضرورت سے زیادہ بھر چکا ہو تو پیچھے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ وہ کر رہا ہوتا ہے اپنا کام، لیکن جو پیچھے ڈھیر لگتے ہیں وہ جگہ جگہ جگر میں سٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کو الٹرا ساؤنڈ میں جب دیکھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب فیٹی لیور ہے، آپ کے جگر میں چکنائی جو سی ہے وہ چمک رہا ہے آپ کا جگر۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر ضروری چکنائی جسم کے اندر پیدا ہو چکی اور وہ جگر کے نظام کے اندر خرابی پیدا کر چکا۔ اب اس کے اندر آپ کو میں پرانی اگزامپل کی طرف لے کے جاؤں گا کہ جیسے کوڑا ہم گھر سے باہر رکھتے ہیں اور کوئی چیز آ کے لے کے چلے جاتی ہے اس کو، تو صفائی رہتی ہے۔ اگر آپ ذہنی اور جسمانی صحت کے بارے میں علم، نئے طریقہ علاج اور نئی سے نئی تحقیق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے۔ اگر ویڈیو میں کچھ اچھا لگے تو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ یہ علم دوسروں تک پہنچ سکے۔ اس صورت کے اندر وہ کوڑا گیا لیور کے اندر، اس کے بعد اس کی صفائی نہیں ہو سکی کیونکہ اتنا زیادہ کوڑا آیا کہ نظام جو ان سے ہے اس کی بس ہو گئی۔ اب اس کے نتیجے میں جسم بھی اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ جناب اور آنا ہے، یہ تو اتنا ہی رہے گا، تو وہ تھوڑا بہت جتنا اس سے ہوتا ہے وہ کام کرتا رہتا ہے، ایندھن بناتا ہے کولیسٹرول کو، بٹ الٹیمیٹلی جگر جو ان سے آہستہ آہستہ تھوڑا سا کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے الٹیمیٹلی جگر بھی فیل ہو سکتا ہے، بٹ اس سے پہلے، بہت پہلے آپ کو شوگر ہو جائے گی۔ جگر میں چکنائی جمنے کے بعد شوگر کا مرض بھی جنم لے سکتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی وہی اصول کار فرما ہے کہ جسم میں انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے۔ انسولین ریزسٹنس وہاں پہ جہاں پہ جا کے انسولین نے کام کرنا ہے وہاں چکنائی جم جاتی ہے، نتیجتاً جسم کے اندر شوگر کا لیول بڑھ جاتا ہے، اور ہم اسے اپنی زبان میں ایک بیماری کہتے ہیں جس کا شوگر نام۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس چیز سے چھٹکارا حاصل کیا جائے تو آپ کو اپنے زندگی کا نظام بدلنا پڑے گا۔ ایکسرسائز کو زندگی کا لازمی حصہ کرنا ہے، اور ویٹ گیننگ یا مسل بلڈنگ ایکسرسائز ضروری نہیں ہے۔ آپ سائیکلنگ کر سکتے ہیں، آپ رننگ کر سکتے ہیں، آپ ایروبک ایکسرسائز کر لیں، آپ یوگا کر لیں، آپ تیز واک کر لیں۔ 35 منٹ روزانہ اگر آپ ایکسرسائز کر لیتے ہیں اور آپ اپنی خوراک پہ ذرا کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ کا یہ مسئلہ بہت جلدی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور تقریباً 8 سے 12 ہفتے کے اندر ہی رپورٹس کے اندر بہت زیادہ فرق نظر آتا۔ لیکن ایک خاص وقت کے بعد پھر یہ چیزیں اس طرح ریورس نہیں ہوتی، اور پھر دوائی سے بھی اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا شروع میں صرف ایکسرسائز سے پڑ سکتا۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کرے۔